اچھا جی زویب، اب ہم بات کریں گے کچھ اڑان اور گھٹان کی. جی یعنی یہ جو ایک رولر کوسٹر رائڈ بن چکی ہے. پی آئی اے فاروق ستار صاحب جو سینئر رہنما ہیں ایم کیو ایم کے اور حکومت میں بھی ہیں، کافی باتیں ڈیمانڈز بھی رکھتے رہتے ہیں، ڈیمانڈز پوری نہیں بھی ہوتی اور کچھ ہو بھی جاتی ہے. پی آئی اے میں بھی یہ جس طرح پرائیویٹائزیشن ساتھ ساتھ ہیں. بالکل جی. فاروق ستار صاحب السلام علیکم، تھینک یو سو مچ آپ نے ہمیں وقت دیا. سر آپ آتے ہیں ہمارا شو اور اچھا لگتا ہے اور ہمیں بھی بہت اچھا لگتا ہے آپ سے بات کرنے کا. سر یہ بتائیے گا سب سے پہلے تو کہ یہ پی آئی اے جو اتنا ڈیفیسٹ ہے پی آئی اے کا، کوئی کمپنیز انٹرسٹ نہیں لے رہی، انڈیویجولز انٹرنیشنلی دیکھ لیں تو کوئی انٹرسٹ نہیں لے رہا، تو کیا اس وقت جو بھی اس کی بڈ لگ رہی ہے، کیا حکومت کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ٹارگٹ ہے وہ ہدف پورے ہو گئے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ پی آئی اے کا خسارہ گزشتہ میرے خیال میں 9-10 سالوں میں بہت زیادہ جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوا، اور 800 ارب کے لگ بھگ جو ہے وہ خسارہ تھا، اور ہر سال 65-70 ارب کا خسارہ ہوتا تھا ہر سال. تو اس لیے یہ تو طے ہو گیا کہ ٹو ڈو بزنس از ناٹ گورنمنٹ جاب نا. اب پوری دنیا میں تقریباً یہ جو سارا ایئر لائن انڈسٹری، ایئر لائن بزنس ہے، یہ پرائیویٹ سسٹم میں چلا گیا ہے نا. اور وہی پروفیشنل اور کارپوریٹ مینجمنٹ ہوتی ہے، یہ تو سب کو بات سمجھ آتی ہے. اب ظاہر ہے کہ ادارے کے ساتھ آپ اپنے کسی سرکاری ادارے کو نجی شعبے میں دیں گے اور پرائیویٹائز کریں گے تو ہمیں اس کی وہ جو ہے وہ قیمت تو نہیں مل سکتی جو آج سے 10 سال پہلے اگر ہم پرائیویٹائز کرتے تو میرے خیال میں اس کی زیادہ بہتر ہوتی جی، اور بہتر شرائط پر بھی جو ہے وہ ہم نجی شعبے کو دے سکتے تھے. لیکن چونکہ یہ 9-10 سال ضائع ہوئے اور اس کی بہت ساری وجوہات تھی، تو اب خیر. لیکن دیکھیں بنیادی طور پر تو یہ ہے کہ جو اب تک کی اطلاعات ہیں 6 لوگ جو ہے وہ مختلف کمپنیز جو ہیں وہ پری کوالیفائی کی تھی ٹیکنیکلی نا، اور انہیں فائنینشیل بڈ میں آج حصہ لینا ہے. لیکن میری اطلاعات اب یہ ہے کہ ان میں سے 5 کمپنیاں بیک آؤٹ کر گئی ہیں کیونکہ ان کی شرائط بہت زیادہ سخت تھی. تو کم از کم گورنمنٹ نے پرائیویٹائز کرتے وقت یہ بات تو دیکھی کہ بھائی ہم اونے پونے داموں نہ بیچتے. نمبر 1 تو یہ ایک اچھی اور مناسب بات ہے. دوسرا جو ملازمین ہے پی آئی اے کے جو 7,000 کے قریب رہ گئے، پہلے 18,000 تھے، تو یہ 7,000 ملازمین کا کچھ نہ کچھ تحفظ ہونا چاہیے، ان کی کچھ بنیادی حقوق ہونا چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے. بالکل. سر یہ بتائیے کہ اگر کیا جیسے خود ہی بتا رہے ہیں وہ کہ اب 5 تو کٹ گئے ہیں اور اس کے بعد ایک ہی رہ گئے، تو بیڈنگ کا پروسیس کیسے ہوگا؟ سر کیا ہمیں لگتا ہے کہ کیونکہ اتنی ساری کمپنیز بیک فٹ پہ چلی گئی ہیں تو کیا یہ مرحلہ ڈیلے ہونے کا امکان ہے؟ نہیں، میرے خیال میں یہ تو کوئی تقریباً 1 سال سے یہ جو ہے وہ عمل چل رہا ہے پروسیس نا. تو ابھی تو مزید ڈیلے نہیں ہو سکتا. 1 مہینہ اس میں ایکسٹینڈ کیا گیا تھا. انہیں کمپنیوں نے کہا تھا کہ ہمیں کچھ ٹائم دے، تو ٹائم دیا گیا. لیکن انہوں نے نا بگ ڈاکیومنٹ جمع کیا 28 تاریخ کو، 28 اکتوبر، نہ انہوں نے 29 تاریخ آرگنائز منی جو 50 کروڑ روپے نہیں. تو ٹیکنیکلی یعنی فاروق بھائی بڈنگ تو نہیں ہوئی نا، پھر بڈنگ تو نہیں ہوگی. اب ایک ہی کمپنی رہ گئی ہے تو اس میں کیسے نیگوشیٹ تو نہیں. لیکن جو پرائیویٹائزیشن کمیشن کا بورڈ ہے اس نے ایک ریزرو پرائز پہلے سے فکس کر کے رکھی ہوئی ہے. وہ انہیں نہیں معلوم تھا کمیشن کو کتنے کمپنیاں کریں گی ایک کمپنی. اچھا جی فاروق بھائی، یہ تو پرائیویٹائزیشن کی بات ہو گئی پی آئی کی. اب 27ویں ترمیم کی بات کرتے ہیں. آپ کا وہ کہتے ہیں نا میرا نمبر کب آئے گا، ایم کیو ایم کا نمبر کب آئے گا؟ کیا یہ جو ترمیم آ رہی ہے یا جو کچھ بھی آ رہا ہے اس میں آپ کی ڈیمانڈز کو رکھا جا رہا ہے، شامل کیا جا رہا ہے؟ اور کہا تو حکومت کی طرف ہے کہ آپ ہی کی وجہ سے یہ لے کر آ رہے ہیں. لیکن یہ 27ویں آئینی ترمیم کی بازگشت جو اب سن رہے ہیں وہ ایم کیو ایم کی وجہ سے ہی ہے، کیونکہ ایم کیو ایم نے اتنا زور ڈالا اور اسے قومی بحث کا حصہ بنایا جو نیشنل ڈبیٹ تھی، اور جو ایک ملٹی پارٹی کمیٹی تھی، اسپیشل کمیٹی جس نے
26वीं आईनी तरमीम पर काम करके उसके मसवदे को फाइनल किया कई मसवदों के बाद, तो वहाँ पर हमने अपने एक ड्राफ्ट रख दिया था आईनी तरमीम का, जिसके तहत मरकज से बराह रास्त जिलों को, शहरों को और बल्दियाती इदारों को वसाइल मिलने चाहिए, सूबों के जरिए से नहीं मिलने। ये सबसे बड़ी बात, वो सूबों के मोहताज ना हो, वो खुद मुख्तार हो, बाख्तियार हो, मौसर हो, बावसीला हो। ये अच्छा, दूसरा ये कि जो अख्तियारात उनके होते हैं बुनियादी, जो बल्दियाती निज़ाम के, शहरी हुकूमत के, मकानी हुकूमत के, वो सारे जो है तो ये इसमें आ रहे हैं, यानी 27वीं तरमीम आ रही है, ये हकीकत है। ये देखिए 27वीं तरमीम MQM के इस आईनी तरमीम बिल की तरमीम होगी, क्योंकि कब आएगी इतनी जो है उसका कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, लेकिन 27वीं तरमीम का मेन कंटेंट यही होगा। वो उसमें भले मुख्तलिफ जमातें कितना कुछ अपनी अपनी बातें भी डालने की कोशिश करेंगी, कभी उस पर भी बात होगी। ये खुसूसी कमेटी बैठेगी और जो लॉ एंड जस्टिस कमेटी सर, हमने देखा कहीं फजलुर रहमान साहब ने साफ मना कर दिया है इस बात पे। देखिए मतलब ये कि अभी 27वीं तरमीम का कोई बहुत जल्दी आने का इम्कान तो नहीं, तो बात मैं भी मानता हूँ, और इस पर कोई बहुत ज्यादा बात हुई भी नहीं, लेकिन हमने 26वीं आईनी तरमीम के दौरान इसको पेश किया था, तो सबने इसके मकसद, इसके उसूल से उसूली तौर पर तफासिल, और PMLN ने तो ये वादा किया था कि 27वीं आईनी तरमीम का बुनियादी जिज्म जो है वो आपका ये आईनी तरमीम। तो फारूक सत्तार साहब, ये कहना सही होगा कि आईनी तरमीम डिले अगर आता भी है तो होगा, लेकिन आएगी जरूर, यानी हम वही कह रहे हैं कि और वो उन्हीं का जो मुतालबात है उनके बल्दियाती इदारों को इख्तियार देने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक सत्तार, MQM के रहनुमा। और वो ये बता रहे थे कि उन्होंने साथ भी इसलिए दिया है कि जनाब उनकी जो देरीना मुतालबात है बल्दियाती सेटअप में, उसको बाइख्तियार बनाना, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, कंसंट्रेशन ना हो एक जगह पर, तो ये सारी चीज़ें वो कह रहे हैं कि वो आएंगे, फोकस करेंगे। बिल्कुल जी।